کا سکون طاری ہوتا ہے، وغاشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے گھر میں رحمت فرمائے، اللہ میرے بچے پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صیغہ ماضی کے ساتھ کہ ان پر رحمت نازل ہو چکی، ان کو رحمت نے گھیر لیا، ڈھانپ لیا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے ان کو گھیر لیا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پر ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ سکون نازل ہونا شروع ہوا، رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے گھیر لیا۔ اور چوتھا کام وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ یہاں زمین پر بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ترجمہ مفہوم تدبر کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس شروع کر دیتا ہے جو اللہ کے عرش کے آس پاس فرشتے ہیں، اللہ ان کے پاس اپنے بندوں کا تذکرہ شروع فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کا ذکر آسمان پہ شروع کر دیتا ہے۔ واللہ کیا خوش بختی ہوگی کہ یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، جس کا عمل سست ہوا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں فلاں سیٹھ ہوں، میں فلاں چودھری ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، کا اس کا نسب اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا اگر اس کا عمل کمزور ہے۔ عمل کی کمزوری اس حدیث میں بیان کی جہاں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے درس کی بات چل رہی تھی۔ بھائی اگر آج میں صرف یہی ایک ہدف لے جاؤں کہ شہر قرآن میں، قرآن کس مہینے رمضان میں ایک ہدف لے جاؤں کہ قرآن میں نے پڑھا ہے پر اب تدبر کروں گا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پڑھو گے یا پھر تمہارے دلوں پر تالے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنا لے، جو اللہ اس کے رسول کو محبوب بنانا پسند کرتا ہے، فلیقرأ فی المصحف، وہ قرآن سے پڑھنا شروع کرے، قرآن سے پڑھنا شروع کرے، یعنی قرآن کو پڑھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور پھر یہ ایسا مسلمان بن جائے کہ اس پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ شروع ہو جائے۔ آج ہم تراویحوں میں صرف اس لیے تھک جاتے ہیں کہ وہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہمیں اس میں پتہ نہیں کہ ہمارا رب ہمیں کہتا کیا ہے، اس آیت میں ہم نے کیا سنا ہے، رب نے اس آیت میں کیا مطالبہ کیا ہے۔ پھر اس لیے مزہ آنے کی بجائے تھکاوٹ ملتی ہے۔ یہ تھکاوٹ اگر سکون میں بدلنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ اسی طرح یہ مہینہ صدقے کا مہینہ ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، پیارے پیغمبر لوگوں میں بہت زیادہ سخی ہوتے تھے پر سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں کرتے تھے۔ رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت ہونی چاہیے، ہماری تجوریوں کے منہ کھل جانے چاہیے، اللہ کے دین کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، فقراء مساکین کے لیے ہماری تجوریوں کے منہ کھلنے چاہیے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم وہی ہو نا جن کو دعوت دی جاتی ہے
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. جو بخل کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ پر بخل کر رہے ہیں. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.